بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی جانور خرید کر لایا ہے، اب وہ جانور اس کا دل چاہ رہا ہے تبدیل کرنے کا، اچھے ریٹ مل رہے ہیں، اس جانور کے اچھے ریٹ مل رہے ہیں، وہ اس جانور کو تبدیل کر کے اس نے سوچا کہ میں دوسرا جانور خرید لوں گا۔ آیا شرعاً جانور کو تبدیل کرنا کیسا ہے؟ تو اس میں 2-3 چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، اگر جانور اپنا پالا ہوا ہے، 1 سال 2 سال سے پال رہا ہے، چند مہینوں سے پال رہا ہے، اس جانور کو تبدیل کر کے دوسرا جانور قربانی کے لیے خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے اسی جانور کی قیمت کا ہو یا اس سے کم کا ہو یا اس سے زیادہ کا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب مارکیٹ سے جانور خرید کر لا رہا تھا تب قربانی کی نیت سے خرید کے نہیں لا رہا تھا، قربانی کی نیت نہیں تھی، ویسے ہی اس نے مارکیٹ سے جانور خریدا ہے، اب اس جانور کو بیچنا چاہے تو بیچ کر وہ دوسرا جانور اس سے کم قیمت کا، اس کے برابر قیمت کا، اس سے زیادہ قیمت کا خرید کر قربان کر سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر ایک شخص نے مارکیٹ سے خریدتے وقت ہی قربانی کی نیت کر لی کہ میں جانور خریدنے جا رہا ہوں قربانی کے لیے، یا میں جانور خرید کر لا رہا ہوں قربانی کے لیے، اب اولاً تو یہ کہ اس جانور کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اچھے ریٹ مل رہے ہیں، وہ تبدیل کر رہا ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو اس جانور کے ریٹ اسے ملیں گے وہ اسی ریٹ کے مطابق یا اس سے زیادہ قیمت کا تو جانور خرید سکتا ہے، اس سے کم قیمت کا جانور نہیں خرید سکتا۔ مثال کے طور پر 90,000 کا اس نے جانور خریدا ہے، راستے میں پہلے سے قربانی کی نیت سے خریدا ہے، گویا وہ 90,000 قربانی کی نیت 90,000 اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، راستے میں 1 لاکھ اس جانور کے لگ گئے، اس نے گویا اس 90 لاکھ میں سے 10,000 مزید کما لیے، یہ کمائے نہیں ہیں، یہ 10,000 بھی اللہ کے راستے میں قربان ہی کی نیت سے ہیں، تو اب وہ 1 لاکھ کا جانور خرید سکے اس کی قربانی کرے، یا 1 لاکھ سے زیادہ کا جانور خرید کر اس سے کی قربانی کرے، 1 لاکھ سے کم کا جانور نہیں خرید سکتا وہ، کیونکہ یہ پورا لاکھ کم کا جانور نہیں خرید سکتا وہ، کیونکہ یہ پورا لاکھ قربانی کی نیت سے گویا اس کا شمار ہو چکا ہے۔ یہ اس میں 3 الگ الگ جہتیں، لہذا میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اچھا، پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور خرید کر لائے، جانور گم ہو گیا، یا جانور خرید کر لائے، جانور مر گیا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس میں 2 قسم کے اشخاص ہیں، 2 قسم کے افراد ہیں۔ ایک تو وہ فرد ہے جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب تھی، وہ جانور خرید کر لایا، جانور مر گیا یا گم ہو گیا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں تھا، ویسے ہی صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود وہ جانور خرید کر لایا، جانور مر گیا یا گم ہو گیا۔ دونوں مسائل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر تو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کا جانور ہلاک ہو گیا ہے، جانور ہلاک ہونے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب برقرار رہتا ہے، وہ صاحب استطاعت رہتا ہے، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضروریات اصلیہ سے زائد سامان موجود رہتا ہے، تو اس کے لیے ابھی بھی قربانی واجب ہے، وہ ابھی بھی جانور خرید کر قربان کرے گا۔ اور اسی طرح اگر اس کا جانور گم ہو گیا ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن گم ہونے کے بعد وہ دوسرا جانور خرید کر لایا، جب دوسرا جانور خرید کر لایا تو پہلا جانور اسے مل گیا، اب 2 جانور ہو گیا اس کے پاس، صاحب استطاعت ہے، اب ان 2 جانوروں کی قربانی اس پر واجب نہیں ہے،
ان دو میں سے کسی ایک کی کرے کافی ہے، دو میں سے کسی ایک کی کرے کافی ہے۔ یہ مسئلہ تو اس شخص کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے لیے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو غریب ہے۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، پیسے تھے، وہ جانور خرید کر لے آیا، اب جانور مر گیا ہے، اب آیا اس پر دوسرا جانور خریدنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس نے قربانی کے دنوں سے پہلے جانور خریدا ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ سے پہلے جانور خریدا ہے، اور پھر اس کا جانور مر گیا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں اس پر قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے، کیونکہ جو اس نے جو جانور اس نے 10، 11، 12 ذی الحجہ کو خریدا ہے، وہ یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر جان بوجھ کر قربانی واجب کی، لہٰذا اب اسے دوسرا جانور خرید کر جانور قربان کرنا ہوگا۔ یہ مسئلہ پہلے بیان کیا جاتا تھا، لیکن اب علماء نے اس مسئلے پر بہت غور و خوض کیا، اور بہت غور و خوض کرنے پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر غرباء کو یہ پابندی لگا دی جائے کہ اگر انہوں نے جانور خرید لیا اور اگر جانور مر گیا تو مرنے کے بعد اس جانور کی قربانی، دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنی ہوگی، تو پھر جو صاحب استطاعت اور صاحب نصاب نہیں ہے وہ جانور خرید کر قربان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت یا صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ جانور خرید سکتا ہے یا حصہ لے سکتا ہے، تو اسے بھی کرنی چاہیے قربانی، تو ایسے لوگ قربانی نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا موجودہ وقت میں علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی غریب شخص چاہے قربانی کے دنوں سے پہلے یا چاہے قربانی کے دنوں میں جانور خریدتا ہے اور اس کا جانور مر جاتا ہے، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جانور گم ہو جاتا ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر جانور گم ہو جاتا ہے اور جانور گم ہونے کے بعد پہلا جانور اسے مل جاتا ہے، تو امیر شخص کو تو اختیار دیا گیا تھا نا کہ ان دونوں جانوروں میں سے ایک کی قربانی کرے، وہ صاحب استطاعت تھا، اس پر ایک کی قربانی واجب ہوئی تھی۔ یہ جو غریب شخص تھا اس نے پہلا جانور بھی خریدا، پہلا جانور خرید کر بھی اپنے اوپر قربانی واجب کی، جانور گم ہو گیا، دوسرا جانور بھی خریدا، پھر اپنے اوپر قربانی واجب کی، دونوں مل گئے۔ اب گویا یہ تصور کیا جائے گا کہ اس نے دو جانوروں کے قربان کرنے کی نظر مان لی ہے، قربانی واجب نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے نا بندہ نظر مان لیتا ہے کہ بھئی میں نے جانور قربان کرنا ہے، میری منت ہے، تو گویا یہ تصور کیا جائے گا کہ اس نے منت مان لی ہے، اب یہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا۔ تو یہ چند مختلف قسم کے مسائل ہیں۔